بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے معاملے پر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے بعد سے یہ بات زور پکڑتی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے۔ تو اس کے بعد سے کچھ ڈیولپمنٹس بھی ایسی ہوئی ہیں جن سے اس تاثر کو تقویت ملی ہے۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو مؤخر کرنا، قومی اسمبلی میں 2 بلوں کے معاملے پر حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑنا اور اتحادیوں کی جانب سے آنکھیں ماتھے پر رکھ لینا، خود پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ارکان ہیں ان کی جانب سے حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس تاثر کو مضبوط کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کمزور ہو گئی ہے یا اس کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں 2 قومی اخبارات میں 3 اہم تجزیے جو ہیں وہ شائع ہوئے ہیں۔ وہ تجزیے مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک انصار عباسی صاحب کا تجزیہ ہے، ایک فاروق اقدس صاحب کا تجزیہ ہے۔ روزنامہ جنگ میں یہ دونوں تجزیے 2 دن چھپے ہیں، اور ایک ڈان میں فہد حسین صاحب کا جو کالم ہے۔ تو ان تینوں تجزیوں میں عمران خان حکومت کے جو جانے کی باتیں کی گئی ہیں کہ کیا عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، اور اس طرح کی سرخیاں نکالی گئی ہیں، تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ اور آج کے جو اخبارات میں جو تجزیہ ہے اس میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں حالات بدلنے لگے، کچھ ہونے کا تاثر، وزراء گھبراہٹ کا شکار۔ تو یہ فرنٹ پیج پہ جب ایسی سرخیاں لگ رہی ہیں تو ان کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور میں اس حوالے سے میری کیا انفارمیشن ہے یا انالیسز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے جس میں انہوں نے کہا، جو کہ ہفتے کے دن شائع ہوئی روزنامہ جنگ میں، تو بنیادی طور پہ یہ ایک انالیسز ہے جو کہ فرنٹ پیج پہ شائع ہوا۔ تو اس میں اس کی سرخی یہ ہے کہ تبدیلی کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں، کاف لیگ اور متحدہ جیسے اتحادی ناراض، معاشی صورتحال بدترین، لوگ کہتے ہیں حکومت شاید چلی جائے۔ یعنی یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت شاید چلی جائے۔ اس میں مختصراً میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ انصار عباسی صاحب نے اپنے تجزیے میں کیا کہا کہ حکمران اتحاد میں دراڑیں پڑنے اور پی ٹی آئی میں اندرونی طور پر فیصلے نہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے عمران خان حکومت کو فی الوقت ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے بعد چند ہفتوں کے اندر پیدا ہونے والے تنازع سے پیدا ہونے والی صورتحال نے منقسم اپوزیشن کو موقع دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر ممکنہ طور پر ایسی حکمت عملی مرتب کریں جس سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جا سکے۔ تو پھر اس میں انہوں نے قانون سازی میں جو اس وقت مشکل ہے حکومت کو، مہنگائی، آئی ایم ایف، اتحادیوں کی صورتحال، اپوزیشن، یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ کئی لوگ کیا سرائیاں کر رہے ہیں کہ گزشتہ ماہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حالات کے نتیجے میں عمران خان اپنی بڑی حمایت کھو چکے ہیں، اور اب یہ چند ماہ کی کہانی رہ گئی ہے کہ شاید حکومت چلی جائے۔ چاہے یہ کیا سرائیاں درست ہیں یا نہیں، مگر عمران خان اور ان کی حکومت کو درپیش چیلنجز انتہائی سنگین ہیں۔ تو اس میں انصار عباسی صاحب کی جو سٹوری ہے یہ زیادہ تر پرسیپشن پہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ فاروق اقدس صاحب کا جو انالیسس ہے اس میں بھی جو حکومت جانے کی باتیں ہیں، یہ زیادہ تر باتیں جو اخبارات میں چھپ رہی ہیں ان میں جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے بھی ان پر کرٹیسزم شروع کر دیا ہے یا ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو یہ شاید ایک ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ عمران خان صاحب تنہا رہ گئے ہیں، کہ ان کے جو حامی، ان کے جو حق میں بات کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے حق میں نہیں کر رہے۔ فاروق اقدس صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں حالات بدلنے لگے، کچھ ہونے کا تاثر، وزراء گھبراہٹ کا شکار، سفارتی کمیونٹی نے سیاستدانوں سے ملنا چھوڑ دیا، حکومتی نمائندوں کے بیانات میں بھی اعتماد کا فقدان۔ پھر اس میں ہے کہ پی ڈی ایم اہم فیصلوں کے قریب، اتحادیوں کا انداز بیگانگی بے وجہ نہیں، اور نواز شریف پھر وزیر اعظم بننے کے خواہش مند۔ یہ سٹوری بھی کس چیز پہ بیس کر رہی ہے کہ جی عمران خان کے حامی صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتے کرتے تھک گئی ہے،
اور فی الوقت تحریک انصاف تنہا ہو گئی ہے، اتحادی بھی جو ہیں انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں سفارتی کمیونٹی نے نہ صرف اپنی ملاقاتیں محدود کر دی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بارے میں، حالات اور آنے والے واقعات کے بارے میں اپنی حکومتوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی وزراء کے 5 سال پورا کرنے کے جو بیانات ہیں ان میں اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو اس سٹوری میں یہ کہا گیا ہے کہ جی نواز شریف آنے والی صورتحال کے پیش نظر خود وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں بلکہ پر امید ہیں۔ پھر اس میں جو فاروق ستار اور عشرت العباد صاحب کی جو ملاقاتیں انہوں نے کہا ہے جی یہ بے وجہ نہیں۔ تو ان دونوں سٹوریوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ پرسیپشن پہ زیادہ بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں DGISI کے تقرر کے معاملے کے بعد یہ پہلے جیسے نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور انہیں خود اس مسئلے سے نکلنا ہے، کیونکہ ابھی تک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور اس میں کوئی ان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جا رہی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے تو بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں پھر بھی عمران خان صاحب کے لیے چلنا مشکل ہے۔ جیسے کہ فہد حسین صاحب کا جو ڈان میں گزشتہ روز کا کالم تھا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں صادق سنجرانی صاحب سے متعلق زیادہ بات کی گئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن اگر صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے اور وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا واضح ثبوت ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہوگا کہ وزیر اعظم اکیلے رہ گئے ہیں۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی تک صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ اس خوف پر منحصر ہے کہ اپوزیشن دوبارہ فیل نہ ہو جائے اور اس سے اپوزیشن کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا۔ اس میں یہ بھی اس کالم میں کہا گیا ہے کہ اس میں صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے اتحادی ہیں مگر وہ وزیر اعظم صاحب کے بندے نہیں ہیں۔ تو وہ اشارہ کسی اور جانب کیا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے بندے ہونے کی وجہ سے چیئرمین سینٹ نہیں ہیں بلکہ ان کے تعلقات کہیں اور ہیں۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پھر اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کی جو پلس ہے وہ بھی اپوزیشن کو چیک کرنا ہوگی کہ اس کے ارکان کی کیا صورتحال ہے، کیا وہ سنجرانی صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیا چیئرمین ہوگا اس کے امیدوار کا نام پہ اتفاق رائے، یعنی کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے نام پر اتفاق کر لے گی۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں جس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کا جو جانا ہے اگر وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا، اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کو اس وقت کہا جا رہا ہے، تعبیر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پھر وزیر اعظم اکیلے رہ جائیں گے۔ تو ایسے میں پھر اپوزیشن جو ہے اس کو کے لیے آسانی ہوگی وزیر اعظم کی جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، مگر یہ عمران خان صاحب پر منحصر ہے۔ اور آج جو اتحادیوں کو اسلام آباد میں جو EVM کے حوالے سے، انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے، الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے، دیگر قانون سازی کے حوالے سے اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو اجلاس ہوا ہے کاف لیگ کا، اس اجلاس میں جو پارٹی ہے اس نے فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز الہی صاحب کو دیا ہے، اور اس میں جو اجلاس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے ساتھ حکومت کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت بہت سے نان ایشوز میں پڑی ہوتی ہے اور حکومت بہت سے اہم معاملات میں اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیتی۔ پھر مہنگائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ اگلا لائحہ عمل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بیسیکلی یہ اتحادیوں کی جانب سے جو نخرے دکھانے کا یہ وقت ہوتا ہے، یہ اپنی امپورٹنس بڑھانے کا وقت ہوتا ہے۔ کاف لیگ کے پاس بھی اس وقت کیا آپشن ہے؟ کیا وہ پنجاب میں نون لیگ کو سپورٹ کرے گی؟ کیا وہ شریف خاندان کے لیے راہ ہموار کرے گی جو اس کے سب سے بڑے اس کے لیے تھریٹ ہیں، جو اس کے لیے سب سے بڑے حریف ہیں؟ اور MQM کے جو ذرائع ہیں ان سے بھی جو میری بات ہوئی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بڑے ایشوز ہمارے حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، یہ چیزیں بہت جلد سیٹل ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ جو
قیاس آرائیاں جو شروع ہوئی ہیں، یہ قیاس آرائیاں شروع ہونے کی ایک بڑی وجہ خود حکومت ہے، حکومت کا وہ فیصلہ ہے جس پہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کے جو نوٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھ کے سب یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ اب شاید پیچھے ہٹ گئی ہے تو ایسے میں اپوزیشن کے لیے آسانی ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے بھی یہ خواب دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ وہ شاید وزیر اعظم بننے کے لیے ان کی کوئی راہ ہموار ہو سکے یا ان کی نااہلی ختم ہو سکے. لیکن اس پہ الگ سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے کہ یہ جو باتیں ہونے لگ پڑی ہیں کہ کیا کوئی سپریم کورٹ سے جو بار دوبارہ رجوع کرنے کا سوچ رہی ہیں اور اس میں اس کی تشریح کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، تو اس پر اس کے کیا امکانات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.